بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب وبین انا نائم رأیتنی اوتیت بمفاتیح خزائن الارض فوضعت فی یدی۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اس کا رقم ہے 6758۔ ترجمہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جوامع الکلم کے ساتھ بھیجا گیا ہے اور رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے۔ یہ جوامع الکلم کیا ہیں؟ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، یعنی اپنی بات اس طرح کے کلمات میں بیان کر دینے کی صلاحیت کے ساتھ جو مختصر مگر اپنے مدعا کے لیے ہر لحاظ سے جامع و مانع ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں نقل ہوئی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ کبھی ایک جملے کی صورت میں، کبھی دو جملوں کی صورت میں، کبھی ذرا تفصیلی گفتگو کی صورت میں بھی نقل ہو گئی ہیں۔ ان کے نقل ہونے میں بھی دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی بات آپ نے فرمائی ہے یا کوئی واقعہ بیان کیا ہے یا کوئی حکم دیا ہے یا کوئی فیصلہ فرمایا ہے اور سننے والے نے اسے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا۔ یہاں روایت بالمعنی ہوئی ہے، اس کو اصطلاح میں روایت بالمعنی کہتے ہیں، یعنی بات تو بیان کی گئی ہے لیکن بیان کرنے والے نے اس کا التزام نہیں کیا کہ آپ ہی کے الفاظ میں اسے آگے پہنچائے۔ اس نے جو بات سمجھی ہے وہ بتا دی ہے کہ میں نے یہ سنا تھا، سمجھا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کسی موقع پر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کی گفتگوؤں کا جو کچھ بھی ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے اس میں بعض بڑے بے نظیر جملے ہوتے ہیں، یعنی 2 لفظوں کا، 3 لفظوں کا، ان جملوں میں ایک جامع بات آپ فرما دیتے ہیں۔ جن لوگوں کی حدیث کے ذخیرے پر نظر ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ زیادہ تر باللفظ روایت ہوئے ہیں، یعنی اس میں لوگوں کو بات سنتے ہی ایسا اس سے انشرح ہوا ہے کہ بیان کرنے والوں نے کوشش کی ہے کہ جملہ اتنا خوبصورت ہے، بات ہی ایسی ہے کہ اس کو ایسے ہی بیان کیا جائے۔ تو اس طرح کی چیزیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کافی پہنچی ہیں اس ذخیرے میں، لیکن جن لوگوں کو شب و راز آپ کو سننے کا موقع ملا ان کے لیے آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں 2 لفظوں میں ایک بات کو بیان کر دیتا ہوں اور وہ ہر لحاظ سے جامع اور معنی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جامعیت یہ فلسفیانہ یا منطقی نوعیت کی نہیں ہوتی، یہ ادبی ہوتی ہے، یعنی بات کا در و بست ایسا ہے، اس کی بندش ایسی ہے، اس میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کے گرد و پیش کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس کی روشنی بڑی دور تک پہنچتی ہے۔ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض تمثیلات بھی ہیں اور وہ حدیث میں زیر بحث آتی ہیں۔ تو ایک تو آپ نے یہ بات فرمائی، اور ہمارے سامنے جو روایت ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دوسرے پیغمبروں کے مقابل میں مجھے کیا چیزیں خاص طور پر دی گئی ہیں، ان میں ایک یہ بھی بیان کی گئی ہے، یعنی 6 چیزیں بیان کی ہیں۔ ہمارے ہاں جو مطلق فضیلت کی قسم کی چیزیں ہیں وہ تو زیادہ تر استنباطی ہیں، حضور نے ان کو اس طرح سے بیان نہیں کیا، آپ نے خود اسی طرح بیان کیا جس طرح قرآن میں یہ چیز زیر بحث آئی ہے کہ ہر پیغمبر کو ہم نے بعض چیزوں میں دوسروں پر فضیلت دی ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے 6 باتوں میں فضیلت دی گئی ہے، اس میں یہ بھی بیان کی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جوامع الکلم کے ساتھ بھیجا گیا ہے، یہ اس کی وضاحت تھی، اور رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہوا ہے کہ کسی پیغمبر کو بھیجا گیا، اس نے حجت تمام کی، اس کی قوم نے اس کی بات سن کر نہیں دی، اور ہم جانتے ہیں کہ پیغمبروں میں سے بعض کو لوگ قتل تک کرنے کے درپے ہو گئے، اسی طرح سے بعض پیغمبروں کو 2-4 ساتھی بھی نہیں مل سکے، زیادہ تر لوگ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خلاف چڑھ دوڑے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے
جو طریقہ اختیار کیا، یعنی ایسا تو نہیں ہوا کہ ادھر آپ نے مکے سے ہجرت کی ہے، جو عام طریقہ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جیسے ہی پیغمبر کو قتل کر دینے کا اس کی قوم فیصلہ کر لیتی ہے تو وہ پھر قوم کو چھوڑ دیتا ہے، اور بالعموم یہ ہوتا ہے کہ پھر قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ لیکن حضور کے معاملے میں یہ ہوا کہ آپ کو ایک دارالہجرت میسر آ گیا، ایک قوم کی تائید اپنے ہی علاقے میں میسر ہو گئی، اور آپ کی دعوت کا دوسرا دور شروع ہو گیا، جس میں آپ سے کہا گیا کہ اب یہاں چونکہ اہل کتاب بھی ہیں تو ان پر بھی اللہ کی حجت تمام کر دی جائے، تاکہ پورے جزیرہ نما عرب میں دین کے لیے اللہ تعالیٰ کی اسکیم روبہ عمل ہو سکے۔ تو یہ جو دوسرا پہلو تھا، اس کے نتیجے میں مہلت بھی ملی، اور جب آپ کے ساتھ ایک اچھی جمعیت تیار ہو گئی اور آپ کو ایک طرح کا اقتدار حاصل ہو گیا، تو انہی سے مطالبہ کیا گیا کہ اب تمہارے ہی ذریعے سے ان کو سزا دی جائے گی۔ یہ جو دوسرا پہلو ہے تو اس میں یہ اصول تو بیان کر دیا گیا، لیکن سزا دینے کے لیے کسی بڑے اقدام کی نوبت نہیں آئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح جو ایک شخصی روب دیا تھا، اس کے بھی بعض مظاہر مکی زندگی میں نظر آتے ہیں، اور بعد میں بھی گویا ایک طرح کی مروبیت طاری ہو گئی گرد و پیش کے ماحول پر۔ اس کا اثر وہ ہوا جس کو قرآن نے بیان کیا ہے اور پیشین گوئی کے انداز میں بیان کیا ہے۔ تو یہ کہا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ وقت آنے والا ہے، اس وقت تو چاروں طرف سے یہ گھیرے ہوئے ہیں جب اللہ کی مدد آئے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوک در جوک، فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ گویا ایک منظر تھا، یہ جو روب طاری ہوا، جو مروبیت گرد و پیش کے لوگوں پر ہوئی، تو اس میں جو ٹھٹک کر کھڑے ہوئے لوگ تھے وہ بھی دین میں داخل ہو گئے، جیسے فتح مکہ میں ہوا اور بعض دوسرے اقدامات میں۔ تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ فتح مکہ اور اس کے بعد یدخلون فی دین اللہ افواجا کے واقعات اسی حقیقت کی گواہی دیتے ہیں۔ مسند ابو داؤد 43 رقم 669 میں وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ عَلَىٰ عَدُوِّ مَسِیرَۃَ الشَّہْرِ کے الفاظ ہیں، یعنی دشمن کے خلاف میری اس طرح مدد کی گئی ہے کہ 1 مہینے کی مسافت سے اس پر رعب طاری کر دیا جاتا ہے۔ یہ گویا نتیجہ تھا جس کے مظاہر پھر ہم نے دیکھے تاریخ میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایک دوسری چیز یہ بھی ہے، اس کو بھی اس روایت میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اور میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائی گئی ہیں اور میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی ہیں۔ یہ یہاں پر بھی بیان ہوا ہے اور بعض دوسری روایتوں میں بھی یہ خواب بیان ہوا ہے، رویا رسالت مآب کا۔ اس میں اس بادشاہی کی طرف اشارہ ہے جو آپ کے بعد ملی، چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہ اس بادشاہی کی طرف اشارہ ہے جو آپ کے بعد آپ کے ماننے والوں کو کم و بیش 1000 سال کے لیے عطا کر دی گئی، یعنی زمین کی کنجیاں دے دی گئیں، زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئیں، ایک بادشاہی کا فیصلہ کر دیا گیا، اور پھر وہ بادشاہی آپ کے ماننے والوں کو ملی اور کم و بیش 1000 سال تک اللہ کی عنایت سے وہ آپ کے ماننے والوں کے پاس ہی رہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔